بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین محترم، جس طرح ہم نے اپنی سابقہ ولاگ میں آپ کی خدمت میں یہ بتایا تھا کہ بہت زیادہ اس بات کی توقع ہے کہ پاکستان کی سرزمین کے اندر یہ اتوار کا جو آج کا دن ہے یہ ایک تاریخ ساز ثابت ہوگا، اور پاکستانی قوم پاکستان کے اندر کے سامراجیت جو ہے، جو اندر کا سامراج ہے، جو اندر کا بدماشیہ ہے، ان کے منہ پہ بہت بڑا تماچا رسید کریں گے، اور توقع کے بالکل عین مطابق قوم کا ریئیکشن آیا، جو یقینی طور پہ قوم نے پوری جو مظلومانہ تاریخ تھی، بالخصوص جو تحریک انصاف جو پاکستان کی قوم جو اس کے ساتھ مربوط ہے اس وقت، پاکستانی قوم کی اکثریت جو ہے وہ چونکہ تحریک انصاف کے حمایت میں ہے، تو اس عنوان سے اس قومی حمایت یافتہ پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے جو بڑی سطح پہ کارروائیاں جاری تھی اس کا قوم نے بھرپور جواب دیا، اور قوم نے اپنا ریئیکشن جو ہے وہ ظاہر کیا۔ طویل عرصے کے بعد قوم میدان میں آئی اور قوم نے ایک پاور شو کیا، اور کامیاب ترین پاور شو ہوا۔ آپ نے شاید راولپنڈی کی جو تاریخ ہے، البتہ راولپنڈی کی اپنی تاریخ اپنی جگہ، لیکن جو لیاقت باغ ہے اس کے ساتھ جو تاریخی وابستہ ہیں، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا خون ہوا، اس کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو جو وزیر اعظم پاکستان رہی، ان کا خون ہوا۔ اسی لیاقت باغ کے اندر یہ جو تاریخ ساز مقام ہے، جہاں پہ جو ہے پاکستان کے طاقتور جو حلقے ہیں ان کی بھی جو مین ایریا بنتا ہے، اسی طریقے سے دارالخلافہ بھی پڑوس میں ہے۔ اسلام آباد راولپنڈی دونوں کو جڑواں شہر کہا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل مقام ہے۔ یہاں پر کل کے دن میں مسلم لیگ نواز نے اپنی پاور شو کرنے کی کوشش کی، لیکن اس انداز میں بری طرح وہ پاور شو ان کا فلاپ ہوا، ناکام ہوا، اور موثق جو معتبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ رات گئے چودھری تنویر کے گھر نواز شریف نے اپنے تمام جو ان کے چوروں کا جو جتھا ہے، جس میں ان کے پارٹی کے ساتھ جتنے بھی مفاد پرست ٹولے ان کے ساتھ منسلک ہے، اور آج بھی عوام کی نفرت کے باوجود، چونکہ پتہ ہے کہ قوم نفرت کرتے ہیں، کسی جگہ ایک بندہ غیرت کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے کسی جگہ ان کا نام نہیں لے سکتا، ان کا نام بھی بندہ سر جھکا کے نام لینا پڑتا ہے۔ اتنا نفرت اس قدر قوم کی بڑھ چکی ہے، نفرت اور غیظ و غضب اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بندہ ان کی حمایت کے لیے کسی سے ووٹ مانگنے جائے تو سر جھکا کے اور آنکھیں نیچے کر کے ووٹ مانگنا پڑتا ہے، کہ اگلے کی جو آنکھوں میں جو غیظ و غضب ہوتا ہے وہ یہ دیکھ نہیں سکتے۔ ایسی کیفیت کے اندر مفاد پرستوں کا جو ٹولہ ہے وہ پھر بھی اپنی مفادات کے لیے، چونکہ انہیں طاقتوروں کی طرف سے گارنٹی دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو مثلا منتخب کریں گے، اور آپ کو مثلا ماضی کی طرح دوبارہ سے جناب پکڑ کے آپ کو کرسی پہ بٹھا دیں گے، تو ان کی اس وجہ سے مفاد کے خاطر کہ بھئی اگر وہ منتخب ہوتے ہیں تو پھر ہمیں بھی مثلا کچھ نہ کچھ مفاد ملے گا، جو مخصوص ٹولہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان سب کو رات گئے چودھری تنویر کے گھر بلایا، اور معتبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سب کی چھترول کی، اور سب کو صحیح سے ذلیل و رسوا کیا کہ تم لوگوں نے مجھے رسوا کیا۔ اب بندے خدا تمہیں سمجھنا چاہیے، پاکستانی قوم اب یہ جان چکی ہے، عمران کا یہ بہرحال نسلوں کو یہ احسان تسلیم کرنا پڑے گا کہ جتنے بھی قوم کے غدار تھے، جتنے بھی قوم کے دشمن تھے، جس نے بھی قوم کے ساتھ خیانت کیا، ان تمام چوروں اور اچکوں اور غداروں کو ایکسپوز کر کے سامنے رکھ دیا، اور جتنے چور پس پردہ، جتنے غدار پس پردہ چھپ کے وار کرتے تھے، ان سب کو روڈوں پہ میدان میں اترنا پڑا،
اور انہیں بے نقاب ہو کر سامنے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میدان میں برہنے ہو کر آنا پڑا. یہ اس کا کمال ہے. بھارت بھئی اندھے اللہ کے بندے، جب تمہیں پتہ ہے لوگوں کی اس ٹائم نفرت کا عروج، اس کے باوجود جو ہے جب تم وہ قدم اٹھاؤ گے اور میدان میں آؤ گے تو اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا. بہرحال یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو ہوا، جو نتیجہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس نتیجے کے اندر آپ نے دیکھا کہ شدید انداز میں انہیں ذلیل ہونا پڑا، اور اس ذلت کا جو اس کی عکاسی لیاقت باغ کے اندر وہ جو جلسہ بنانے جا رہے تھے وہ جلسی سے بھی بدتر ہوا. پھر اس کے بعد آج جو ہے وہ ایک اور پی ڈی ایم کے ایک اور پارٹی نے پاور شو کرنے کی کوشش کی، وہ بھی وہی جلسی سے بھی بدتر اس کی بھی کیفیت ہوئی، اور سارے کے سارے شرمندہ اور نامراد ہوئے. اور اس میں طاقتوروں نے اپنے انداز میں کل کے دن لوگوں نے دیکھا کہ ایک بناوٹی اور مصنوعی انداز میں ٹریفک کا ایک شیڈول جو ہے وہ بنا مرتب کیا کہ جیسے بہت بڑے جناب عوام کا کوئی طوفان آنے جا رہا ہے، تو لہٰذا آپ نے ٹریفک کو فلاں جگہ سے یوں ڈائیورٹ کرنا ہے اور فلاں جگہ سے آپ نے وہاں مڑنا ہے اور آپ نے اس ایریا کی طرف نہیں آنا. یہ بہت بڑا جمع غفیر قوم کا جمع ہو رہا ہے. ایک بناوٹ، ایک ہوا بنانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے اس ہوا کو پورے کہتے ہیں کہ اس پورے غبارے میں سے ہوا نکال کے فارغ کر دیا. اچھا، اس کے مد مقابل تمام رکاوٹوں کے باوجود، ہر طرح کی رکاوٹوں کے باوجود، قوم نے آج خان کے آواز کے اوپر جو ہے وہ میدان میں آئے، اور قوم نے پورے پاکستان کے، البتہ آج کی جو ویلاگ ہے اس میں ہم کوشش کریں گے پورے پاکستان سے جو تاریخ ساز جو قوم کی طرف سے قوم نے میدان میں قدم رکھا ایک طویل عرصے کے بعد، اور خوف کے بت توڑنے کے لیے قوم نے اپنی حاضری کو ضروری سمجھا، اور قوم نے خالی میدان کو دوبارہ سے پر کر دیا، اور آج بتا دیا کہ پاکستانی قوم کی اندر کیا خواہش ہے اور قوم کیا چاہ رہی ہے، اور قوم نے 8 فروری کو اپنا کیا فیصلہ دینا ہے. اس کو قوم نے آج کے دن طاقتوروں کو اور طاقتوروں کے پیچھے جو سرپرست ہیں ان سب کو قوم نے بتا دیا کہ بھئی 8 فروری کو یہ نتیجہ اور یہ رزلٹ آئے گا. اور ان کو شاید اس بات کا بھی اب اندیشہ ہو گیا ہوگا کہ تمام رکاوٹوں کو ہٹا کے تمام جو ہے وہ جبر اور تشدد کا مقابلہ کر کے، جس میں بہت سارے مقامات کے اوپر لوگوں کی پکڑ دکڑ اور FIRیں، اور اسی طریقے سے کراچی کے کچھ علاقوں کے حوالے سے افسوسناک خبریں آ رہی ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ظلم کی جو داستانیں رقم ہوتی رہی ہیں ماضی میں، اور اب بھی مزید کی شیلنگ ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے لاٹھی چارج ہوا ہے. راولپنڈی کے اندر بھی اس طرح کی اطلاعات موجود ہیں کہ پولیس کی طرف سے جو ہے بڑی سطح پہ پکڑ دکڑ اور اسی طریقے سے تشدد کے مختلف واقعات. بہرحال خلاصتاً اگر دیکھا جائے تو تقریباً پورے پاکستان کے اندر ایک جبر اور ایک تشدد کا ماحول رہا. اس کے باوجود قوم نے اپنی جو ہے مافِ ضمیر کے اندر قوم کے ذہنوں میں کیا ہے اس کو واضح کر کے طاقتوروں کو بتا دیا کہ تم اپنی کوششوں سے وقتی طور پہ آواز کو دبا سکتے ہو، لیکن قوم کے ذہنوں میں جو ارادہ ہے اس ارادے کو تم دبا نہیں سکتے. اور تم جبر کے ذریعے سے وقتی طور پہ لوگوں کو گھروں میں بند کر سکتے ہو، لیکن ووٹ کے دن لوگوں کو ووٹ دینے سے اگر تم نے روک بھی لیا تو لوگوں نے اپنی جو ان کے ذہنوں میں جو ارادہ ہے اس کو میدان میں آ کر لوگوں نے بتا دیا کہ ہمارا ارادہ کیا ہے اور ہم نے ان چوروں کے جتھے کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اپنی من پسند پارٹی جو ہے اس کے دفاع کے لیے، یا قوم اپنے جو ہے جس نے پاکستان کی قوم کو پہلی مرتبہ آزادی کا حقیقی آزادی کے بارے میں قوم کو بتایا، اور قوم نے بھی بڑھ چڑھ کر میدان میں آ کر اس کا استقبال کیا اور اس کے نعرے کا استقبال کیا، اور قوم نے بھرپور ساتھ دینے کے لیے اپنے عزم کا دوبارہ سے آج اظہار کیا کہ ہم خان کے اس آزادی والے نعرے
جس نعرے کے اندر امریکہ جیسے بدبخت کو، امریکہ جیسے شیطان کو، جس نے ہمیں پاکستان کی سرزمین کے اندر جو 80 کی دہائی سے آج تک جو پاکستان میں دہشت گردی ہے، اس دہشت گردی کا اصلی پیداوار اور اس کا اصلی بانی امریکہ مرد آباد کا جو ایوانوں میں نعرہ بلند کیا، قوم نے عمران کے اس نعرے کا استقبال کیا۔ قوم نے بین الاقوامی سطح پر ختم نبوت کا دفاع کرنے والے اس محب وطن پاکستانی اس لیڈر کا دفاع کیا، اور اس کا ساتھ دینے کے لیے آج دوبارہ سے قوم نے اپنی رائے کا اور اپنی آواز کا دوبارہ سے اعلان کیا کہ ہم آج بھی ہمارے خان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ تو باہر اور ایک اس ضمن میں آج کی تاریخ میں ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ بعض ذرائع کا اور معتبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ کی ایک طاقتور ترین وکٹ یعنی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے نون لیگ کی جو ان کی بدترین حالت کو دیکھتے ہوئے اور پاکستانی عوام کے غم غصے کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ عنقریب یہ پارٹی جو ہے پاکستان کے اندر اس کا وجود ختم ہونے جا رہا ہے، اور عوام کی جو غم غصہ ہے، عوام کی جو نفرت ہے، اس کے نتیجے میں بہت جلد پاکستان کی سرزمین پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور چونکہ قوم سمجھ چکی ہے کہ یہ عوامی پارٹی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے کنٹرول ٹاور کی طرف سے قوم پر مسلط کیا گیا ایک پارٹی ہے جو قومی مفادات کا سودا کر کے اپنے مفادات حاصل کر کے پاکستان کی دولت کو یورپ میں منتقل کر کے اپنی نسلوں کو سنوار رہی ہے، جبکہ پاکستان کے ساتھ غداری کے اندر مرتکب ہے۔ اور الحمدللہ آج تحریک انصاف نے جو اپنا پاور شو کیا پورے ملک کے طول عرض کے اندر، اس کے بہترین اثرات بھی آنے شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کیسے، اس کے حوالے سے بھی شاید اچھی خبریں یہ ہے کہ سب سے جو پہلا اثر ہے، پہلا جو رزلٹ ہے، وہ نون لیگ کے ایک طاقتور وکٹ کے گرنے سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور وہ شاہد خاقان عباسی جو تحریک انصاف کی طرف، جن کے بارے میں معتبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاسی سفر کے لیے اب جو پلیٹ فارم کا انتخاب کیا ہے وہ تحریک انصاف میں شامل ہونے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور نون لیگ کو انہوں نے خیر باد کہہ دیا ہے، انہوں نے الوداع کر لیا ہے نون لیگ کو۔ یہ بعض معتبر ذرائع کی طرف سے خبریں آ رہی ہے۔ خیر عنقریب اس کے بارے میں سچ یا جھوٹ آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گا، اور ہم بھی اس سلسلے میں مزید جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی تک کی جو خبریں ہیں اس میں یہی ہے کہ انہوں نے ارادہ کر لیا ہے، چونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کا کوئی اب مستقبل آنے والے وقتوں میں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، تو لہٰذا اب اس پارٹی کے اندر جتنے بھی لوگ اس کشتی میں سفر کرنا چاہتے تھے انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اس کشتی نے کچھ ٹائم کے بعد غرق ہو جانا ہے، تو لہٰذا اس میں اب کوئی سفر کرنے والا عقل مند بندہ اس کشتی میں سفر نہیں کرے گا۔ ساتھ میں جو ہے وہ ایک اور جگہ سے کچھ خبریں آ رہی ہے کہ مانیکا فیملی کے 2 بندوں نے بھی ارادہ کر لیا، انہوں نے بھی اعلان کر لیا ہے کہ انہوں نے بھی اب نون لیگ کو الوداع کہہ کے پی ٹی آئی کے اندر شامل ہونے کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ ابھی پہلے دن یعنی طاقتور جو شو کیا پاور شو، اس شو کے اثرات میں آج پہلے دن کا یہ رزلٹ ہے، اور آپ دیکھیں گے 8 فروری تک کس انداز میں جو ہے وہ تبدیلیاں آتی ہیں، اور کتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ بہت سارے مسافر جو ہے وہ الگ الگ کشتیوں سے اتریں گے اور اس سے کشتی میں سوار ہونے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال یہ ایک جو ہے وہ پورے پاکستان کے حوالے سے ہم آنے والے اس میں آج کے البتہ اس میں جس طرح میں نے کہا میں کوشش کروں گا مختلف مقامات کی فوٹیج آپ کے سامنے پیش کی جائے، تو لہٰذا اگر جو ہے وہ مختصر طور پہ 2 لفظی بات کریں تو آج کے دن جو ہے، آج کے دن یہ ثابت ہو گیا کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کو قوم نے مکمل طور پہ مسترد کر دیا۔ آنے والے وقتوں میں ان کا کوئی مستقبل نہیں انشاءاللہ، اور قوم نے جس پارٹی کے ساتھ قوم ہے اس پارٹی کے ساتھ قوم نے مکمل طور پہ ان کی حمایت کرنے کا
اور ان کے ساتھ قائم رہنے کا جو ہے وہ مکمل طور پہ اپنے دوبارہ سے انہوں نے اپنا اظہار وجود کیا۔ اور اس ضمن میں بہت خوبصورت بعض فوٹیج بہت خوبصورت ہے کہ بچوں کے جذبات، بڑوں کے جذبات اور لوگوں کا مختلف انداز میں کچھ مقامات پر گاڑیوں کی شکل میں ریلیاں، رکشوں کی شکل میں ریلیاں، اور لوگوں کا چل کے آنا، اور لوگوں کا جس انداز میں اپنی جو ہے وہ ایک جذبات کے ساتھ جو ہے ایک بناوٹ نہیں ہے، جیسے بعض اوقات ایک بندہ کسی جو ہے دھتکارے ہوئے مسترد پارٹی کے ساتھ بندہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، بیان کرنے والے کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، لیکن جب انسان دل سے کسی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور اس چلنے میں اسے ایک فخر ہو رہا ہوتا ہے، اسے کوئی شرمندگی اس کے اندر نہیں ہوتی، تو پھر اس کے چہرے کے تاثرات ایک کامیاب تاثرات ہوتے ہیں، فخر والے تاثرات ہوتے ہیں۔ تو آج آپ کو پورے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے جو مظاہرین تھے جنہوں نے ریلیاں نکالی، ان تمام مظاہرین کے چہروں پر آپ کو فخر کے جو ہے وہ آثار ان کے چہروں پر نظر آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے خان نے آج تمام طاقتوں کو بتا دیا کہ تم باہر رہ کر بھی قیدی ہو اور میں قید میں رہ کر بھی آزاد ہوں، اور تم باہر رہ کر تمام گھناؤنے حرکتوں اور ہتھ کنڈوں کے باوجود قوم نے تمہیں مسترد کر دیا، اور میں جیل کی کوٹری میں بند رہ کر بھی قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، اور اگر موقع ملا یا تم بڑے بڑے جلسے کرنے کی کوشش کرتے ہو تو ناکام ہوتے ہو، اور میرے پارٹی کے لوگ میرے نام پر کارنر میٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو لوگ اس کو جلسہ بنا دیتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، یہ قوم نے بتا دیا ہے، قوم نے بیداری کا ثبوت دیا ہے، اور قوم نے طاقتوروں کو بتا دیا ہے کہ یہ 80 کی دہائی نہیں ہے، یہ 2024 ہے۔ انشاءاللہ قوم بیدار ہے، قوم اپنے حقوق کے بارے میں جانتی ہے، اور قوم سیاسی مداریوں کو بھی پہچان چکے ہیں، اور ان مداریوں کے پشت پہ جو سہولت کار ہیں، جو طاقتور ہیں، ان کو بھی قوم پہچانتی ہے، اور بیرونی ملک کی جو طاقتیں ہیں ان طاقتوں کی مداخلت کو بھی قوم بہت اچھے انداز میں پہچان چکی ہے۔ آخر میں 2 جملے حق و باطل کا جو معرکہ ہے فلسطین کے بارے میں، وہ میں آپ کی خدمت میں ویسے کوشش یہی ہے کہ مفصل کوئی ویڈیو کی جائے، لیکن آج کے لیے صرف اتنا کہ حق و باطل کے اس معرکے کا دفاع کرتے ہوئے یمن کے غیرت مندوں نے، حوثیوں نے برطانیہ کے جہاز پر حملہ کیا ہے، اور اس جہاز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہمیں خداوند عالم سے یقیناً دعا بھی ہے اور امید بھی ہے کہ خدا اس معرکے میں حق کو فتح دے گا، اور انشاءاللہ ہمیں فلسطین کی آزادی دیکھنا خدا نصیب فرمائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔